ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ اور جب ہمارے پاس جو مال بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جتنا مال خرچ کرنے کا حکم فرمائے اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں استعمال کے لیے دیا اور مکمل مال خرچ کرنے کا حکم نہیں فرمایا، اور ہر بندے کو خرچ کرنے کا حکم بھی نہیں فرمایا، بلکہ جس کے پاس ایک مقدار نصاب ہو، اور وہ نصاب کیا ہے کہ 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام اور 300 کچھ ملی گرام چاندی ہو، یا یہ دونوں نصاب اگر مکمل نہ ہو، دونوں ادھورے ہوں، مثلا 1 تولہ سونا ہے اور 1-2 تولے چاندی ہے، اور کچھ روپیہ اس کے پاس ہے، کچھ پیسے اس کے پاس ہے، اور تینوں چیزوں کو ملا کر کسی ایک نصاب، مثلا چاندی کا نصاب کم ہوتا ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، جس کی قیمت اس زمانے کے اعتبار سے 31-32 ہزار روپے بنتی ہے، تو اس بندے کے پاس اتنے مال کا مالک بننے کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور وہ بھی 40واں حصہ مال کا۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بندے کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، بیاج کو گھٹاتا ہے، اس کو مٹاتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جس دانے سے بالیاں ہوگی اور 7 بالیاں ہوگی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو بتاؤ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ حد نہیں ہے کہ 700 سے زیادہ نہیں دوں گا، بلکہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا اجر چاہے اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، اور اس کے ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ مستقل بڑھاتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ کوئی بندہ معمولی بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم کسی بچے کو پالتے ہو، کسی بچڑے کو، اور وہ فربا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ تمہارے معمولی صدقے کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ کسی بھی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک ذہن کے اندر بات ہے کہ ہم نے دیکھا 100 روپے میں سے ہم نے 20 روپے صدقہ کیے، 2 یا 2.5 روپے زکوٰۃ میں ادا کر دیے تو ہمارا مال کم ہوا ہے۔ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، اصل وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس کی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے ان کی حفاظت کرو، ان کو محفوظ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے، ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال میں سے 2.5% اس کے نام پر خرچ کریں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے شکوہ کرے گا، اور ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا او میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے علم میں تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہیں پر پاتا، میری خاص رحمتیں تجھے شامل حال ہوتی۔ بہرحال عیادت کرنے کی اپنی بڑی فضیلتیں ہیں، اور بتانا مقصد اگلی باتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا او میرے بندے،
میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ تو پروردگار دونوں جہاں کا پالنے والا تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندے تو نے پانی نہیں پلایا. وہ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو پلانے والا ہے، کائنات چلانے والا ہے، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ تجھے میں کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے منع کر دیا، اگر اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یعنی وہ اجر آج میرے پاس محفوظ ہوتا اور وہ اجر آج تجھے دے دیا جاتا. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وعید بیان فرمائی، اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور اصل مال تو سونا اور چاندی ہے، یہ نوٹ تو حقیقتاً انہی کی ادائیگی کے لیے چھاپ دیے گئے ہیں، اصل تو سونا اور چاندی کی قیمت ہوتی ہے، وہی اصل مال ہوتا ہے. تو چاہے وہ روپیہ پیسہ سبھی اسی کے اندر شامل ہے. کبھی کوئی بندہ سوچے کہ میرے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہے لیکن وعید تو سونا چاندی والے کے لیے، میرے پاس تو سونا چاندی نہیں. ہر وہ مال مراد ہے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور پھر کچھ عذاب کا پس منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن کے بارے میں انہیں بتائیں جس دن ان کے مال کو آگ پر تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد پھر اس کی مہر بنا دی جائے گی. فتکوا بہا جباہہم، اور دیکھیے اللہ نے انداز کیا اختیار کیا، کیونکہ جب ہم سائل کو دیکھتے ہیں تو ہماری پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں، تو اللہ نے وہی انداز اختیار کیا فتکوا بہا جباہہم، کہ اس کی پیشانی پر ایک مہر لگا دی جائے گی، اس کی پیشانی پر اس مال کو داغ دیا جائے گا، اور پھر ہم پیٹ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، پھر اس کی کروٹوں پر اس کو داغ دیا جائے گا، وظہورہم، اور پھر اس کی پیٹھ پر اس کو چھاپ دیا جائے گا، اس کو داغ دیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ تمہارا چھپا ہوا وہ مال ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آج اپنے اس ذخیرے کا مزہ چکھو جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں ذرہ برابر سستی نہ کرے، اور زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. یہ قیامت کی نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، تاوان سمجھا جانے لگے گا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید بیان فرمائی ہے. ایک بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ مختصراً ٹکڑا اور اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا جو مال ہوگا، سونا چاندی اور روپیہ پیسہ، یہ سب کے سب ٹکڑے کی طرح بکھیر دیا جائے گا اور سب کو تپا دیا جائے گا، اور پھر اس سے بندے کو داغا جائے گا. اور اگر اس کے پاس جانور تھے، مثلاً اس کے پاس اونٹ وغیرہ تھے، فرمایا کہ اسے ایک میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے اور اس کو نوچتے ہوئے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر بکریاں اس کے پاس تھی، بکریوں کا وہ مالک ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اس بندے کو زمین پر لٹایا جائے گا اور وہ بکریاں اس کو رونتی ہوئی جائیں گی اور سینگ مارتی ہوئی جائیں گی، اور کسی ایک بکری کا بھی سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا، نہ ٹوٹا ہوا ہوگا، اور نہ کوئی بکری یا بکرا بغیر سینگ کے ہوگا. یہ وعید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں کہ اس کے مال کو ایک اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، اژدہے کی شکل، اور وہ اژدہا اس بندے کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا اور بار بار اس کے ڈس رہا ہوگا اور اس سے کہہ رہا ہوگا کہ میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے.
اس لیے زکات ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی سستی نہ کریں اور ذہن میں یہ بات رکھیں یہ میرا مال نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے ایک حکم بھی بیان فرما دیا کہ اس میں سے زکات ادا کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو۔